اسے فوراً سپہ سالار کے پاس لے جاؤ، یہ مغلوں کے بارے میں کوئی پیغام لائی ہے۔ اس نے پہرے دار کو سمجھا کر تورکینا کو اس کے ساتھ کر دیا اور پھر خود اپنے پہرے والی جگہ پر واپس چلا گیا۔ یہ سب کچھ اسے ایک خواب سا معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر اسے موقع ملا تو وہ ایک بار ضرور تورکینا سے ملنے جائے گا۔ یہ مغلوں اور تاتاریوں کی دوسری بڑی جنگ تھی۔ پہلی جنگ میں تاتاریوں کی تعداد صرف 8,000 تھی، لیکن تیمور نے اپنی شجاعت اور حکمت عملی سے مغلوں کے 30,000 کے عظیم لشکر کو شکست دی تھی۔ مغلوں کا سردار بیکجک اور کچھ مغل سردار اس کا بیٹا گرفتار کر لیے گئے تھے۔ تیمور کے سالے امیر حسین نے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن جب گرفتار ہونے والے مغلوں کے فیصلے کا وقت آیا تو وہ تیمور کو مشورہ دینے آ گیا۔ سردار تیمور، ان مغل سرداروں کو فوراً قتل کر دینا چاہیے۔ امیر حسین نے بڑے روب سے تیمور کو مشورہ دیا۔ میں نے تم سے کب مشورہ طلب کیا ہے امیر حسین؟ تیمور نے بگڑ کر پوچھا۔ یہ جنگ میں نے خود جیتی ہے، گرفتار شدگان کا فیصلہ بھی میں خود کر لوں گا۔ امیر حسین کو یہ جواب بڑا شاق گزرا، مگر تیمور کی طاقت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اسے خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ تیمور نے امیر حسین کے مشورے کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اس نے فوجی امیروں کو طلب کیا۔ تیمور کے حکم سے مغل سرداروں کو دوسرے قیدیوں کی طرح باندھ کر نہیں رکھا گیا تھا، انہیں کھانے کو بھی اچھا دیا گیا تھا۔ مغل سپہ سالار بیکجک دوسرے سرداروں کے ساتھ تیمور کے بڑے خیمے میں داخل ہوا تو اس کا سر شرم سے جھکا ہوا تھا۔ بیکجک، سر اٹھا کر بات کرو۔ تیمور نے اسے اپنے سامنے قالین پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم جنگی قیدی ہو، کوئی اخلاقی مجرم نہیں۔ ہم بہادروں کی قدر کیا کرتے ہیں بیکجک۔ بیکجک شکریہ ادا کر کے بیٹھ گیا، لیکن اس کی نظریں اب بھی نیچے ہی رہیں۔ امیر حسین جلا بھنا جا رہا تھا۔ وہ مغلوں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بیکجک، تم شکست کھا گئے، لیکن تم نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ تیمور نے کہا، تم نے بلاد شمال کے خان اعظم اور شاہ سمرقند الیاس خواجہ کا حق نمک بھی ادا کر دیا۔ اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ہم اس کا فیصلہ تم پر چھوڑتے ہیں۔ بیکجک نے قدرے بے اطمینانی اور حیرت سے سر اٹھا کر تیمور کو دیکھا اور بولا، فاتح سردار، ہم جنگی قیدی ہیں۔ ہم نے آپ کے خلاف تلوار اٹھائی اور دست بدست لڑائی میں شکست کھائی ہے۔ آپ کو حق پہنچتا ہے کہ ہمارے بارے میں جو چاہے فیصلہ کریں۔ ہم آپ سے کسی رعایت کی قطعاً درخواست نہیں کریں گے۔ سردار تیمور، امیر حسین نے پھر دخل دیا، میرا مشورہ ہے کہ مجھے تمہارا مشورہ نہیں چاہیے امیر حسین۔ تیمور نے اس کی بات کاٹ دی۔ گفتگو فاتح اور مفتوح کے درمیان ہو رہی ہے، مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ امیر حسین اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ ہاں بیکجک، تیمور پھر مغل سردار سے مخاطب ہوا، فیصلے سے پہلے ہم تمہاری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ فاتح سردار، مغل سپہ سالار نے تیمور سے آنکھیں ملاتے ہوئے کہا، آپ ہمیں قتل کر کے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کر لیں گے۔ ہمارے قبیلے کے بہت سے لوگ بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اگر آپ ہمیں زندہ چھوڑ دیں گے تو ہمارے اہل قبیلہ آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے، آپ کو نئے حلیف مل جائیں گے۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہمارے لیے موت اور زندگی یکساں ہے۔ تیمور بیکجک کے جواب سے بہت خوش ہوا۔ تم اور تمہارے ساتھی در حقیقت بہادر انسان ہیں۔ پھر تیمور نے سردار ایلچی بہادر کو حکم دیا، مغل سرداروں کے لیے گھوڑے لائے جائیں اور ان کا تمام اسلحہ واپس کر دیا جائے۔ مغل امیروں کے لیے سجے ہوئے گھوڑے لائے گئے، اسلحہ واپس کیا گیا جو انہوں نے اپنے جسموں پر باندھ لیا۔ تیمور نے مزید مہربانی کرتے ہوئے انہیں بیش قیمت تحائف دے کر رخصت کیا۔ آئندہ چل کے اس کے بہت اچھے نتائج برآمد ہوئے اور تیمور کو بہت سے مغل قبائل کا تعاون حاصل ہو گیا۔ مغلوں کو شکست دینے کے بعد تیمور اپنی بیوی الجائی خاتون اور بیٹے جہانگیر کو لے کر اپنے شہر سبز کی جانب بڑھا۔ شہر سبز پر بیکجک کے دوسرے بیٹے کا قبضہ تھا۔ اسے اپنے باپ کی شکست کا علم نہیں تھا، اس کے پاس کچھ مغل فوج تھی۔ تیمور کی آمد کی اطلاع پا کر اس نے مقابلے کی تیاری کی اور قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا۔ تیمور اپنے خوبصورت شہر کو تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی یہ خواہش تھی کہ شہر سبز بغیر خون بہائے، بغیر نقصان اٹھائے اسے حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے اس نے تاتاری جنگ کا ایک پرانا طریقہ اختیار کیا۔ اس نے شہر سبز کا محاصرہ کر لیا۔ اس کے ساتھ صرف چند دستے تھے۔ وہ پورا لشکر مغلوں سے مقابلے کے لیے آ گیا تھا۔ مغل اگرچہ شکست کھا کر دریائے آمو اور دریائے سیر کا پورا علاقہ خالی کر گئے تھے، لیکن ان کی آمد متوقع تھی۔ محاصرہ کرتے وقت تیمور نے فصیل کے چاروں طرف گھوڑے دوڑا کر اس قدر گرد اڑائی کہ گرد کے بادلوں سے سورج تک چھپ گیا۔ مغلوں نے فصیل پر چڑھ کر دیکھا تو قلعے کے 3 اطراف میں گرد ہی گرد دکھائی دی۔ مغلوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ تیمور بے شمار لشکر کے ساتھ آیا ہے۔ تیمور ان کو یہی باور کرانا چاہتا تھا۔ اس نے ان کے بھاگنے کے لیے ایک راستہ کھلا رکھا تھا۔ مغل رات کے وقت اسی راستے سے بڑی خاموشی کے ساتھ قلعہ چھوڑ کر نکل گئے اور تیمور کا بغیر کسی خون خرابے کے شہر سبز پر قبضہ ہو گیا۔ مغل بادشاہ الیاس خواجہ خان تاتاریوں کا علاقہ خالی تو کر گیا، لیکن سرحد سے کچھ دور جا کر ٹھہر گیا۔ اس نے وہاں اپنا لشکر اکٹھا کیا
ابھی وہ جوابی حملے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ اس کے باپ کے مرنے کی اطلاع آ گئی۔ اس کا باپ بلاد شمال کا خان اعظم تغلق تیمور اپنے مرکز حصار المالیق میں مرا تھا۔ مغلوں کا دستور تھا کہ وہ خان اعظم کے مرنے کے بعد دوسرا خان منتخب کرتے تھے۔ اس کے لیے ایک مجلس ترتیب دی جاتی تھی جس میں تمام سردار اور بزرگ شرکت کرتے تھے۔ انتخاب کے اس طریقے کو مغل قرولتائی کہتے تھے۔ الیاس خواجہ ولی عہد سلطنت تھا، لیکن قرولتائی سے تصدیق سے پہلے وہ خان اعظم کا لقب اختیار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسے مجبوراً حصار المالیق جانا پڑا۔ وہ بڑی تیزی سے حصار المالیق پہنچا اور قرولتائی کی تصدیق کے بعد اپنے لشکر سے آن ملا اور پھر پوری رفتار سے تاتاری علاقے کا رخ کیا، لیکن تیمور اس سے بے خبر نہ تھا۔ وہ شہر سبز سے چل کر اپنے لشکر میں آ پہنچا۔ پہلی جنگ کے برخلاف اس وقت فوجی توازن تیمور کے حق میں تھا۔ اب اس کے لشکر کی تعداد مغلوں سے کہیں زیادہ تھی۔ امیر حسین بھی اپنے غوری قبائل کابل کے گٹھیلے جوانوں اور ایرانی شہ سواروں کے ساتھ اس سے آ ملا۔ تیمور بہت پر امید تھا۔ پھر ایک دن مغل لشکر میں ہلچل ہوئی، انہوں نے صفیں ترتیب دیں۔ تیمور نے بھی صفوں کو درست کرایا۔ اس کے لشکر کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے وہ کھلے میدان میں لڑنا چاہتا تھا۔ اس کے دستے آب دام تک پھیلے ہوئے تھے۔ تیمور نے میمنہ یعنی دایاں بازو امیر حسین کے سپرد کیا اور اس میں زیادہ لشکر رکھا۔ میسرہ یعنی بایاں بازو خود سنبھالا۔ مغلوں نے لشکر ترتیب دینے کے بعد بھی پیش قدمی شروع نہیں کی۔ یہ امیر تیمور کے لیے باعث حیرت تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ مغل آگے کیوں نہیں بڑھتے، وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے یہ ضرور محسوس کیا کہ مغل گھوڑے گھما گھما کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے مطلع ابر آلود ہو گیا اور پورا آسمان بادلوں میں چھپ گیا۔ ایک لمحے کے لیے تیمور کے چہرے پر خوف کی ایک لکیر سی آ کر گزر گئی۔ اس کے دل میں وسوسے پیدا ہونے لگے اور اس کی نگاہوں کے سامنے تورکینا کا چہرہ گھوم گیا جو گزشتہ رات اس کے پاس اپنی ماں کا پیغام لے کر آئی تھی۔ مغل ساحروں کے جادو سے موسلا دھار بارش ہوگی، گھوڑے زمین میں دھس جائیں گے، اپنی لشکرگاہ میں پانی کی نکاسی کے لیے نالیاں کھود لینا، گھوڑوں پر چمڑے کی جھولیں ڈال لینا، کمانوں کو بھیگنے سے بچانا، میدان چھوڑ کر اونچی جگہ پر لشکر جمانا۔ چھما چھم پانی برسنے لگا۔ تیمور گمسم کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے تورکینا کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی تھی اور اس کی ماں کا شکریہ ادا کر کے اسے واپس بھیج دیا تھا، لیکن اس وقت تورکینا کی باتیں سچ معلوم ہو رہی تھی۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھا کہ مغلوں کا لشکر حرکت میں آ گیا۔ تیمور کا لشکر بھی حرکت میں آ گیا۔ تیمور اپنے برلاس سواروں کے ساتھ اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اس کے باقی دستوں نے کمانیں سنبھالی اور تیر برساتے ہوئے آگے بڑھے، مگر کمانیں بارش میں بھیگ کر بیکار ہو گئیں اور سواروں کو تلواروں کا سہارا لینا پڑا۔ تیمور کے دستے نے بڑا طوفانی حملہ کیا تھا، لیکن مغلوں نے روک کر انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ تاتاری دستوں میں افراتفری پھیل گئی اور ان کے قدم اکھڑ گئے۔ تیمور نے فوراً برلاس دستوں کے ساتھ حملہ کر دیا اور مغلوں کو دور تک دھکیلتا چلا گیا، مگر نرم زمین میں گھوڑوں کے پیر دھنسنے لگے۔ تاتاری بڑی مشکل میں پھنس گئے تھے، مگر تیمور نے کمال جرت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنے سرداروں کے ساتھ مغل پرچم بردار شنگرم نویام پر حملہ کر دیا۔ وہ ایک بھاری بھرکم مغل تھا۔ اس نے حملہ روک کر تیمور پر تبرے سے جوابی حملہ کیا۔ تیمور نے گھوڑا موڑ کر خود کو بچا لیا۔ اسی وقت جاکو برلاس نے نیزہ مار کر شنگرم نویان کو گرا دیا۔ مغلوں کا پرچم سرنگوں ہو گیا اور وہ گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ تیمور نے اپنا گھوڑا ایک پہاڑی پر چڑھا دیا اور میدان جنگ پر نظر دوڑائی۔ امیر حسین شکست کھا کر پیچھے ہٹایا تھا اور مغل اسے گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تیمور نے واپس آ کر اپنے سرداروں کو جمع کیا اور مغلوں پر پشت سے حملہ کر کے ان کی صفوں میں گھس گیا۔ مغل بادشاہ الیاس خواجہ اپنے محفوظ دستوں کو لیے الگ کھڑا مغلوں کو دیکھ رہا تھا۔ تیمور نے امیر حسین کو پیغام بھیجا کہ یہ جوابی حملے کا بہترین موقع ہے، فوراً سنبھل کر حملہ کرو۔ امیر حسین اس پیغام پر جھلا اٹھا اور بولا، کیا میں بزدل ہوں جو تیمور ایسا پیغام بھیج کر میرے آدمیوں کے سامنے مجھے ذلیل کر رہا ہے؟ پیغام لے جانے والے نے واپس آ کر تیمور کو امیر حسین کا جواب سنا دیا۔ تیمور دانت پیس کر رہ گیا۔ تاتاریوں میں ابتری پیدا ہو گئی تھی۔ امیر حسین نے کوئی پیش رفت نہیں کی۔ تیمور نے ایک بار پھر کوشش کی اور امیر حسین کے پاس 2 ایسے سرداروں کو پیغام دے کر بھیجا جو اس کے قریبی عزیز تھے، مگر امیر حسین کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ اس نے بگڑ کر کہا کہ تیمور بار بار مجھے آگے بڑھنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ میرے سوار منتشر ہو گئے ہیں، مجھے انہیں اکٹھا کرنا ہے۔ پیغام لانے والے سردار کو غصہ آ گیا اور اس نے بگڑ کر کہا، یہ تو آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن غور کیجئے کہ اس وقت سردار تیمور اپنے محفوظ دستوں کے ساتھ مغلوں کے گھر گئے ہیں۔ اگر آپ نے بڑھ کر حملہ نہ کیا تو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ امیر حسین نے کوئی معقول جواب نہیں دیا اور نہ ہی آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ اس کی اس بے التفاتی سے لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ امیر حسین نے جان بوجھ کر حملہ نہیں کیا۔ شاید وہ چاہتا ہے کہ تیمور مارا جائے اور اس کے لیے میدان صاف ہو جائے۔
تیمور جس طرح لڑتا بھیڑتا مغلوں میں داخل ہوا تھا اسی طرح ان کا گھیرا توڑ کر صاف نکل آیا، لیکن اب اس کے قدم نہ جم سکے اور اسے پسپا ہونا پڑا۔ اندھیرا ہو جانے کی وجہ سے لڑائی رک گئی تھی۔ تیمور کو امیر حسین پر بڑا سخت غصہ تھا۔ اس نے رات کے وقت اپنی فوج کو اکٹھا کر کے کھیتوں میں قیام کیا۔ آج کی جنگ میں اس کے کئی ہزار سوار اور بہت سے سردار کام آئے تھے۔ تمام رات تیمور بے چین رہا، اس نے کسی سے بات نہ کی۔ امیر حسین نے بھی کئی آدمی بھیجے مگر تیمور نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ رات بھر اسے ساحروں کا خیال ستاتا رہا اور تورکینہ کی باتیں یاد آتی رہیں۔ تیمور نے لشکر میں عنبر کو تلاش کروایا لیکن وہ کہیں نہ مل سکا، شاید وہ بھی لڑائی میں کام آ گیا تھا۔ وہ رات تیمور پر بہت بھاری گزری تھی۔ سب سے زیادہ اسے امیر حسین کی بدمزاجی اور بے وفائی کا دکھ تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آئندہ کبھی امیر حسین کے ساتھ مشترک کمان میں جنگ نہیں کرے گا۔ رات بھر بجلی کڑکتی اور بادل گرجتے رہے لیکن صبح ہوتے ہی پھر بارش نے آ گھیرا۔ تیمور کو بہر صورت مقابلہ کرنا تھا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری اور بچا کچا لشکر لے کر میدان میں اتر آیا، مگر بارش کی وجہ سے میدان جھیل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ گھوڑوں کے پیر نرم زمین میں دھسے جا رہے تھے، بعض گھوڑے تو گھٹنوں زمین میں دھس گئے تھے۔ سواروں کو پیدل لڑنا پڑا۔ مغلوں کے مقابلے پر آج صرف تیمور کا لشکر تھا۔ امیر حسین کو نہ تو اس نے بلایا اور نہ ہی خود وہ جنگ میں آ کر شریک ہوا۔ شدید بارش کی وجہ سے اس کی کوئی حکمت عملی کام نہیں آ رہی تھی۔ مغلوں کے گھوڑے پر چمڑے کی جھولیں پڑی تھیں یا کمبل ڈھکے ہوئے تھے۔ انہیں بارش کی آدھی کلفت بھی برداشت نہ کرنا پڑی۔ ساری قیامت تیمور کے لشکر پر گزری۔ ہزاروں تاتاری کھیت رہے۔ مغلوں نے چاروں طرف سے یلغار کر دی۔ تیمور کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس نے منظم پسپائی اختیار کی اور اسے شکست فاش ہوئی۔ تیمور میدان جنگ سے ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ امیر حسین کا ایک سوار گھوڑا بگاتا ہوا تیمور کے پاس آیا، لیکن تیمور نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ وہ خود ہی بولا، سردار تیمور، شاہ کابل نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ سمرقند کی بجائے ہندوستان کی طرف نکل جائیں۔ تیمور نے کوئی جواب نہ دیا، سوار واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا پیغام آیا، شاہ کابل کا مشورہ ہے کہ آپ سمرقند کا رخ نہ کریں، ہندوستان میں آپ کو امن اور سکون ملے گا، میں بھی ہندوستان جا رہا ہوں۔ تیمور نے گھوڑا روک کر سوار کو گھورا، کہنے لگا، امیر حسین سے کہنا کہ تم ہندوستان جاؤ یا جہنم میں، مجھے کیا، میں جانتا ہوں کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ تیمور نے اتنی گرجدار آواز میں کہا کہ سوار خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ تیمور نے گھوڑا بڑھایا مگر ذرا دور چل کر ٹھٹک گیا۔ بارش رک گئی تھی اور آسمان بادلوں سے صاف ہوتا جا رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں سورج پوری تمازت سے چمکنے لگا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ تیمور کو تورکینہ کے الفاظ یاد آ گئے۔ اس نے کہا تھا کہ تاتاری سردار، اگر تم نے بارش سے بچاؤ کا انتظام نہ کیا تو بارش تمہیں میدان سے بھگا دے گی اور طوفان اس وقت تھمے گا جب تاتاریوں کو شکست ہو جائے گی۔ تورکینہ جب اپنی ماں کا پیغام تیمور کو دے کر واپس آئی تو فراتو عنبر اسی پہاڑی پر پہرے داری کر رہا تھا۔ عنبر نے قدموں کی چاپ سے تورکینہ کو پہچان لیا اور لپک کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ سردار کو پیغام پہنچا دیا تورکینہ؟ عنبر نے پوچھا۔ تورکینہ رک کر بولی، ہاں۔ عنبر کو تورکینہ کی آواز میں تھکن اور دھیما پن محسوس ہوا۔ اندھیرے میں وہ اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے پوچھا، تورکینہ، کیا سردار نے تمہیں ڈانٹا ہے؟ تورکینہ خاموش رہی۔ تورکینہ، عنبر نے بڑے پیار سے کہا، کوئی خاص بات ضرور ہوئی ہے، اگر تم مجھ پر اعتماد کر سکتی ہو تو بتا دو۔ تورکینہ نے دبی دبی آواز میں کہا کہ نہیں عنبر، کوئی خاص بات نہیں ہوئی، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ تمہارے سردار کو میری ماں کی بات کا اعتبار نہیں آیا۔ انہوں نے میری باتوں پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، حالانکہ ماں نے جو کچھ کہا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ عنبر، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ… اس کی آواز بھرا گئی اور وہ آگے نہ بول سکی۔ میں جانتا ہوں تم کیا چاہتی ہو تورکینہ، عنبر نے کہا۔ تم چاہتی ہو کہ میں موت سے ڈر کر جنگ سے دور رہوں۔ تورکینہ، ملک کو آزاد کرانا سب سے بڑا جہاد ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مغل بے دین ہیں۔ میں شہید ہو جاؤں گا لیکن میدان نہیں چھوڑوں گا۔ تورکینہ الجھتے ہوئے بولی کہ تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی عنبر۔ جان سب سے پیاری چیز ہے، جان کی حفاظت جانور تک کرتے ہیں، پھر تم خود کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ بادشاہوں کی لڑائی میں سپاہیوں کو کیا ملتا ہے؟ تم سمجھو یا نہ سمجھو مگر میں میدان نہیں چھوڑ سکتا۔ عنبر نے زور دے کر کہا، کچھ بھی ہو جائے میں مغلوں کا مقابلہ کروں گا۔ تورکینہ نے ہار مان لی، کہنے لگی کہ تمہاری مرضی عنبر، لیکن اگر تمہیں میری مدد کی ضرورت پڑے تو میری جھونپڑی میں چلے آنا، میں تمہاری حفاظت کروں گی۔ تمہارا خیال ہے کل جنگ ضرور ہوگی؟ تورکینہ بولی، کہنے لگی کہ کل بارش ضرور ہوگی۔ تمام جادوگروں نے یقین دلایا ہے، ان کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہوتی۔ اگر بارش ہوگی تو جنگ بھی ہوگی، جب تک بارش نہیں ہوگی مغل جنگ شروع نہیں کریں گے۔ تم نے بتایا تھا کہ بارش رک بھی تو سکتی ہے۔ عنبر کو ایک دم یاد آ گیا۔ تورکینہ کہنے لگی کہ ہاں، اگر ایک جادوگر بھی مارا جائے تو بارش رک جائے گی۔ ٹھیک ہے، بس اب تم جاؤ۔ تورکینہ نے پوچھا، کیا ٹھیک ہے؟ کیا تم میرے پاس آؤ گے؟ میں ایک بار تم سے ملنے کی کوشش ضرور کروں گا۔
अंबर ने उसे यकीन दिलाया। तुर्कीना ने खुश होकर अंबर को फूलों का एक गजरा दे दिया। कहने लगी कि इसे अपने पास रख लो, ये तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा। अंबर ने फलसफियाना अंदाज में कहा, ये फूल तो सुबह तक मुरझा जाएंगे। फूल मुरझाने के बाद भी किसी न किसी के काम आ जाते हैं। अगर मुरझाई हुई एक पत्ती भी तुम्हारे पास रह जाए तो ये तुम्हारी याद के लिए काफी होगी। अंबर ने गजरे में से एक फूल निकाल लिया और बाकी गजरा उसे वापस करते हुए बोला, बस एक फूल काफी है। गजरे में खुशबू ज्यादा है जो किसी भी वक्त मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तुर्कीना वापस चली गई। फरातो अंबर रात भर ख्यालों से उलझता रहा। सुबदम मुगलों के लश्कर में जंग के आसार पैदा हुए। यूं मालूम होता था जैसे वो हमला करने वाले हों। तातारी भी तैयार हो गए। अंबर की पहाड़ी पर तीरंदाजों का एक ताजा दम दस्ता भेज दिया गया, लेकिन दोपहर तक किसी तरफ से पहल नहीं हुई। अंबर को तुर्कीना की बातें ख्याली मालूम हुई। वो अभी यही सोच रहा था कि एकदम बादल घेर आए और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इसके साथ ही मुगलों ने बढ़कर हमला कर दिया। तातारी तीरंदाजों ने अपने तरकश खाली करने शुरू कर दिए, लेकिन कमानें भीग कर बेकार हो गईं। तीरंदाजों को तलवारें निकालकर आगे बढ़ना पड़ा। अंबर हैरत से आसमान से बरसते पानी को देख रहा था और बार बार उसकी नजरें उस पहाड़ी की तरफ उठ जाती जिसके दूसरी तरफ तुर्कीना के कबीले वाले रहते थे। मुगल यलगार करते पहाड़ी के चारों तरफ फैल गए। अंबर के भागने के तमाम रास्ते मसदूद हो गए। उसने मजबूर होकर एक चट्टान के पीछे पनाह लेनी शुरू कर दी। जंग जोरों पर थी। घोड़ों के हिनहिनाने, सिपाहियों की चीखों पुकार और नक्कारे बजने की आवाजें आ रही थीं और अंबर पहाड़ी पर महसूर होकर रह गया था। रात होने पर जंग रुक गई। अंबर अपनी पनाहगाह से बाहर आया। बारिश तकरीबन रुक गई थी। उसने अपने लश्कर की तरफ निगाह दौड़ाई। वहां बिल्कुल सन्नाटा था। मुगल सवार हर तरफ भागते फिर रहे थे। उन्होंने अपने खैमे आगे बढ़ाकर लगा लिए थे और जगह जगह अलाव रोशन थे। अंबर का दिल डूबने लगा। वो समझ गया कि तातारी शिकस्त खाकर पीछे हट गए हैं। तुर्कीना ने सच कहा था, बारिश होगी तो जंग होगी और तातारियों को शिकस्त होगी। वो सोचने लगा, साहिर, जादू, ये सब क्या है? जादूगर भी जंग लड़ते हैं। अंबर रात भर इन्हीं ख्यालों में खोया रहा। अगली सुबह फिर बारिश शुरू हो गई। कुछ दूर तातारियों के नक्कारे भी बजते सुनाई दिए। अंबर खुश हो गया। तातारी वापस आ रहे थे। अंबर में जोश पैदा हो गया। उसने सोचा वो अपने लश्कर में शामिल होकर जबरदस्त हमला करेगा और दादे शजाअत देकर सरदार तैमूर की खुशनुदी हासिल करेगा। लेकिन अंबर के अरमान दिल ही में रहे जा रहे थे। कमान तो पहले ही बेकार हो चुकी थी। अब उसे तलवार या खंजर भी चलाने का मौका नहीं मिल रहा था। वो चूहे की तरह बिल में छुप कर बैठना बुज़दिली समझता था। वो दिल ही दिल में पेचोताब खा रहा था। जंग शुरू हुए कई घंटे गुजर चुके थे, लेकिन तातारी अभी तक पहाड़ी के करीब नहीं पहुंचे थे। बारिश जोरों शोर से जारी थी। अगर ये तूफानी बारिश रुक जाए तो, अंबर ने सोचा, लेकिन कैसे रुके? हाँ, अगर एक जादूगर को भी हलाक कर दिया जाए तो ये तूफान रुक सकता है। तुर्कीना ने यह बात बड़े वसूख से कही थी। फिर मैं एक जादूगर को हलाक कर दूंगा और ये बारिश रुक जाएगी। अंबर एक अज़्म के साथ अपनी पनाहगाह से बाहर आया। उसने जंग की तरफ कान लगाए। तातारियों के नकारे की आवाजें और ज्यादा दूर हो गई थीं। तातारी शिकस्त खाकर शायद और पीछे हट गए होंगे। वो सोचते हुए पहाड़ी के दूसरी तरफ उतरने लगा। तेज बारिश की वजह से उसे उतरने में सख्त दुश्वारी हो रही थी। वो संभल कर उतरते हुए नीचे पहुंच गया। मुगल लश्कर तातारियों से उलझा हुआ था और मुगल लश्करगाह के मुहाफिज खैमों में दुबके बैठे थे, इसलिए अंबर को उतरते किसी ने न देखा। अंबर उस पहाड़ी की तरफ चल पड़ा जिसकी दूसरी तरफ जादूगरों की बस्ती थी। अंबर के दिलो दिमाग से उस वक्त तुर्कीना और उसकी मोहब्बत का ख्याल निकल गया था। उसकी जगह जज्बा हुब्बुल वतनी ने ले ली थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो एक जादूगर को जरूर कत्ल करेगा, खा इसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। अंबर दरिया के किनारे पहुंच गया। उस वक्त दरिया ठाठे मार रहा था। अंबर दरिया में उतरा। दरिया की गहराई कम थी लेकिन रवानी बहुत तेज थी। अंबर के पैर नहीं टिकते थे। ऊपर से बारिश, पहाड़ियों का तमाम पानी इसी रास्ते से बहकर आ रहा था। बहरहाल वो धारे को काटता हुआ किसी न किसी तरह दूसरे किनारे पर पहुंच गया। अब वो दूसरी पहाड़ी के दामन में था। वो चक्कर काटकर दूसरी तरफ पहुंचा तो साहिरों की झोंपड़ियां उसके सामने थी। हर झोंपड़ी एक ही वज़ाक़ता की थी और हर झोंपड़ी से धुआं निकल रहा था जैसे अंदर आग जल रही हो। अंबर का दिल जोर से धड़का, कहीं तुर्कीना से आमना सामना न हो जाए। उसने दिल मजबूत किया और चट्टानों की आड़ में बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वो एक झोंपड़ी के बिल्कुल करीब पहुंच गया। तमाम झोंपड़ियों के दरवाजे सामने की तरफ थे। अंबर झोंपड़ियों की पुश्त पर पहुंचा और एक झोंपड़ी में झांकने की कोशिश की, लेकिन उसे जलते हुए अलाव के सिवा कुछ नजर न आया। अकब से झोंपड़ी में दाखिल होना मुश्किल था। सिवाय सामने के दरवाजे के झोंपड़ी के अंदर जाने का कोई रास्ता न था।
اس نے خنجر نکال کر منہ میں دبایا، تلوار ہاتھ میں لی اور جھونپڑی کے دروازے پر لٹکتے ہوئے چمڑے کے پردے کو ذرا سا ہٹا کر جھانکا۔ الاؤ سے دھوئیں کے مرغولے اٹھ رہے تھے اور الاؤ کے دوسری طرف ایک تنومند جادوگر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کی جٹائیں شانوں سے گزرتی ہوئی فرش پر آ رہی تھیں، کانوں میں بڑے بڑے بالے تھے، اس کے نیم برہنہ جسم پر رنگ برنگی دھاریاں بنی ہوئی تھیں۔ اس کے دائیں اور بائیں لکڑی اور پتھر کی کنڈالیاں رکھی تھیں جن میں سے وہ کوئی چیز نکال کر الاؤ میں جھونک رہا تھا اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔